to my show, بہت بہت Health شکریہ. for Everyone. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سید جمال رضا، منڈے پیر کا دن، ہم جو آنے والا پیر ہے اس میں پوری دنیا کو 20 تاریخ کو ورلڈ چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے. جی میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے کیا اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو الگ سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں اب عالمی دن کے طور پہ چیزیں مارک کی گئی ہیں. 1954 میں سب سے پہلے اس کو یونیورسل چلڈرن ڈے کہا گیا. پھر 1959 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک قرارداد منظور کی کہ جس کے اندر بیسیکلی ڈکلیریشن فار دا رائٹس آف چلڈرن، بچوں کے حقوق اور ان کی آگہی کے حوالے سے اس کو مارک کیا گیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم کوئی بھی دن مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماں کا ایک ہی دن ہے. ماں کے تو سارے دن ہیں، بچوں کے سارے دن ہیں. لیکن ایک طرح کا ریمائنڈر ہوتا ہے، ایک طرح کی ہماری یاد دہانی ہوتی ہے، تجدید عہد وفا ہوتا ہے کہ جی آج کے دن خصوصی طور پر ہم اس حوالے سے مختلف پروگرام کریں گے، مختلف آگہی کے سیشنز کریں گے، مختلف چیزیں کریں گے جس سے ہمیں یہ ریمائنڈر دیا جا سکے ہمیں اپنے آپ کو اور تمام ہمارے توسط سے دوسرے لوگوں کو یہ ریمائنڈر دیا جا سکے کہ جی بچوں کے کیا مسائل ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈیل ہونا چاہیے، اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ جن کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو یہ مقصد ہے چلڈرن ڈے کا. باقی تو ظاہر ہے کہ ہمارا سارا کام، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں کہا کہ جی بچے ہی ہمارا مستقبل ہے، اور ساری ہماری جو فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے قوموں کی، نیشنز کی، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی محبت سے اور کتنی توجہ سے اور کتنے اچھے طریقے سے ان کی نشو و نما کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم آج اپنے پودا، جس طرح سے ایک پودا آپ لگاتے ہیں، اگر اس پودے کی دیکھ بھال نہ کی جائے، ٹھیک طرح سے پانی اس کو نہ دیا جائے، کھاد مٹی ٹھیک نہ ہو، سورج کی روشنی نہ پہنچے، تو وہ پودا مر جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے. تو اگر ہم آج اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو کل کو وہ ایک تناور اور سایہ دار اور پھلدار درخت نہیں بن پائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ آج میں انویسٹ کریں اگر ہم اپنا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور آج کل بچوں کی نہ کہ جسمانی صحت، نشو و نما، اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ میں بھی بہت کام کیا جا رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فرسٹ ٹائم پیرنٹنگ چیلنجز ان نیو بورن. بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ایک چیلنج ہوتا ہے، نہ کہ پورے گھر والوں کے لیے بلکہ ماں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پہلا اسٹیپ ماں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نئے بچے کے لیے، جو نامولود بچہ، اس کے لیے کیا چیز سب سے اہم؟ اچھا، ایک تو یہ شاید غلط فہمی کہہ لیجئے یا ایک چیز تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں اس گفتگو میں جو سوال آپ نے کیا اس میں اگنور ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی دیکھ بھال شروع ہوگی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچے کی دیکھ بھال اس کی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جب ماں حاملہ ہو. بلکہ ہم تو اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں ایڈولسنٹ گرل کے اندر. وہ بچی جو کہ کل جس نے ماں بننا ہے، آج ہم اس کی تربیت کریں گے کہ بچے کو اپنے کس طریقے سے دیکھنا ہے، تو وہ جا کے بچے کی دیکھ بھال کر پائے گی. پھر ظاہر ہے کہ جب ماں حاملہ ہوتی، پریگننسی کے دوران بے انتہا ضروری ہے کہ ماں سب سے پہلے تو اپنی صحت کا خیال کرے، کیونکہ ہماری ہاں مائیں ہی کمزور اور وزن کی کمی، خون کی کمی، بے شمار پرابلمس کا شکار ہوتی ہیں، اور اپنی دیکھ بھال ویسے بھی عورتیں نہیں کرتی ٹھیک سے یا نہیں کی جاتی معاشرے کے جو بھی مسائل ہیں اس کے تحت. لیکن پریگننسی میں یہ سمجھیے کہ وہ چونکہ 2 زندگیاں پال رہی ہے، تو اس کی دیکھ بھال عام صورتحال سے دگنی ہونی چاہیے. یعنی اس کی غذا بھی بہتر ہونی چاہیے، اس کی دیکھ بھال بھی بہتر ہونی چاہیے، اس کو آرام بھی کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے مختلف حوالے سے. لیکن اس پہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، بچے کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ وہ بچے کی پیدائش تو اس کی کنسیپشن سے ہی شروع ہو گئی. اس کی دیکھ بھال، اس کی جو نشو و نما جس کو ہم کہتے ہیں، فرسٹ 1000 ڈیز کا کانسیپٹ ہے، آپ کو شاید علم ہو. فرسٹ 1000 ڈیز پیدائش کے بعد نہیں ہے، کنسیپشن سے ہے. جس دن بچہ کنسیو ہوا وہاں سے ہم اس کی زندگی
گننا شروع کر دیتے ہیں. بالکل And when we talk about 1000 days, that means 9 months of pregnancy and then another 2 years after the birth, whatever. بالکل So that's what we are talking about when we talk about 1000 days. So ایک تو بات یہ ہو گئی. اب تو اگر ماں کی یعنی ایک تو ماں اپنی صحت کا خیال کرے اور پھر بچے کے متعلق بھی اس کی جو دیکھ بھال جو بچے کی اس کو کرنی ہے اس کے بارے میں اس کی آگہی, اس کی باقفیت, جو آج کل لفظ جانکاری جو بھی آپ کہہ لیں, بالکل بالکل وہ اس کو پہلے سے پریگننسی میں ملنی چاہیے. فار ایگزامپل جو ہم آج کل سب سے اہم بات کرتے ہیں وہ ماں کی بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے کرتے ہیں. بالکل تو بریسٹ فیڈنگ کے لیے اگر ماں کو آپ نے ڈیورنگ پریگننسی اس کو تیار نہیں کیا تو پھر بعد میں آپ ڈے ون پہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ظاہر ہے پین میں ہوتی ہے, ایک تکلیف دہ پروسیس ہے برتھ کا, اس سے گزرتی ہے, تو بالکل وہ ذرا وہ مسئلے تھوڑے سے ہوتے, تو اس کے لیے اس کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ماں کا دودھ پلانا کتنا اہم ہے. جی ہاں, ماں کے دودھ کی دیکھیے اہمیت تو قرآن میں سب سے پہلے آئی ہے اور اس کے اندر تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی کسی شک و شبے کی. لیکن ہم میڈیکلی بھی اس چیز کو بے انتہا ریسرچ کے ساتھ اور یعنی پروف کر چکے ہیں کہ جتنے فوائد ماں کے دودھ میں شامل ہیں وہ کسی دوسرے دودھ میں آ ہی نہیں سکتے. ظاہر اسپیشیز اسپیسیفک ہے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ جی گائے کا دودھ جو ہے وہ گائے کے بچے کے لیے, انسان کے بچے کے لیے نہیں ہے, تو انسان کے بچے کو انسان ہی کا دودھ ملنا چاہیے. اور یہ تاریخی طور پر ہوتا آیا ہے. میں والدین سے ماں سے کہتا ہوں جی بچے وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. میں ان سے کہتا ہوں کہ جی جب سے دنیا بنی ہے, کائنات جب سے بنی ہے, انسان کا وجود آیا ہے, بچوں کو دودھ کون پلاتا ہے؟ ماں ہی پلاتی ہے نا. تو اب کیا ہو گیا؟ اب کیا اللہ تعالیٰ خود نعوذ باللہ کوئی ان میں سختی آ گئی کہ انسان سے وہ ناراض ہو گئے کہ اب ماں کو دودھ نہیں آ رہا؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ قدرت کا نظام ہے. اس میں گڑبڑ جب ہوتی ہے جب اس نظام میں انٹرفیئر کرتے ہیں, عمل دخل کرتے ہیں, اس کو دوسرا دودھ لگا دیتے ہیں. ایک غلط رواج پڑ گیا ہے, کچھ انفلوئنس ہو گئے ہیں اشتہاروں سے, جو یہ دودھ کے ڈبے کے اشتہار لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ جس میں بہت بڑا موٹا ہنستا ہوا بچہ دکھایا جاتا ہے, کہ شاید یہ اور کچھ ویسٹرن انفلوئنس کہہ لیں. اور پھر جو ہماری ہائی کلاس ہے جب اس میں مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ملازمہ یہ سمجھتی ہے کہ جی چونکہ بچی میم صاحب پلا رہی ہیں تو وہ شاید یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا بڑا خطرناک آیا ہے. اور ابھی ہم نے سندھ حکومت نے خاص طور پہ قانون اس کے اوپر پاس کیا ہے جس کے اندر بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ یہ جو دودھ کا ڈبہ بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کرتی ہیں پروگرام اور مختلف چیزوں سے پروموشنز کرتی ہیں, تو اس کے خلاف, کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ پروموشن لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں نا, اشتہار ہے جو ہیں بڑے بڑے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, تو یہ ہم بچوں کو اپنے بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اس پہ بے انتہا پیسے بھی خرچ کریں. ہمارے یعنی 700 ملین کا میرے خیال میں سوری 100 ملین کی کوئی ملک انڈسٹری ہے کہ جس کے اندر ہم فورن ایکسچینج خرچ کر کے اور دودھ امپورٹ کرتے ہیں اور زہر اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ چونکہ آپ بوتل سے وہ دودھ پلاتے ہیں تو بوتل سے جو بیماریاں ہیں اور جو جراثیم ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ جا کے اور ان کو بچوں کو ڈائریا اور وہ مختلف نمونیا اور ساری بیماریاں. یعنی ہمارے پاس جب ڈائریا کا بچہ آتا ہے, چھوٹا بچہ, تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اپنا دودھ پلا رہے ہیں یا بوتل پلا رہے ہیں. وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بوتل پلا رہے ہیں, تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی اس کو دودھ پلا رہے ہیں ڈبے کا, تو وہ کوئی نہ کوئی ڈبے کا دودھ اس کو پلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ. پھر ماں کے دودھ میں یعنی جو غذائیت کے علاوہ اس کو جو چیزیں ملتی ہیں اس میں اس کو امیونٹی یعنی بیماری سے پروٹیکشن کے لیے اس کو چیزیں ملتی ہیں, اس کو بہترین نیوٹریشن ملتی ہے, اسپیشیز اسپیسیفک ہوتا ہے, ماں سے بانڈنگ ہوتی ہے. جو آپ اپنے بات کی شروع میں مینٹل ہیلتھ کی, مینٹل ہیلتھ کا ایک بڑا اس کا جو سبب کہہ لیجیے یا اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ جب بچہ سینے سے لگایا جاتا ہے. ابھی آج کل ایک نئی جو چیز, نئی تو نہیں ہے, کچھ عرصہ ہو گیا, کینگرو مدر کیئر کا لفظ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ جیسے ہی ڈیلیور ہوتا ہے آپ اس ڈیلیور ہونے والے آپ امیڈیٹلی اس بچے کو ماں کی چھاتی کے اوپر ڈال دیں اور اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کریں. اس سے جو ماں اور بچے کی جو بانڈنگ کریٹ ہوتی ہے اس کے جو سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے وہ بے انتہا ہے.
تو ماں جب اپنے بچے کو دودھ اپنا پلاتی ہے تو اس کے نہ صرف یہ والے فوائد ہیں جو غذائیت والے فوائد ہیں، بلکہ ذہنی صحت کے حوالے سے بے انتہا فوائد ہیں، جسمانی صحت کے بے انتہا فوائد ہیں، الرجیز کا انسیڈنس، انفیکشن کا انسیڈنس، یہ سارا کم ہو جاتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ماں تک شاید یہ معلومات نہیں پہنچ پا رہی، تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معلومات ماں تک پہنچائے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے بچے کو محروم کر رہی ہے جب وہ ڈبے کا دودھ اس کو پلانے کی کوشش کرتی ہے، اور نہ صرف محروم کر رہی ہے بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک تو اس کو نہیں مل رہی اور دوسرے اس کے بدلے میں جو اس کو مل رہا ہے وہ انفیکشن مل رہا ہے، اور جو باپ کی جیب پہ بوجھ پڑ رہا ہے وہ الگ پڑ رہا ہے۔ نہیں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیے کہ صحیح طریقے سے ڈبہ اس کو پلایا جائے تو جو 1700-1500 روپے کا ڈبہ آتا ہے وہ 3 دن چلتا ہے، تو کوئی 25 سے 30 ہزار روپے کا اس کا ماہانہ خرچہ ہے، جو آج کل لوگوں کی ماہانہ آمدنی ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ اس پیسوں کا تو ماں پھل کھا لے۔ ایگزیکٹلی، ماں کو غذا کھلائے، ماں کو اس کی صحت کا خیال کرے، تو وہ بے انتہا بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے، صحت بھی دی جا سکتی ہے، اور امیونائزیشن ہے بچے کے لیے پہلا ٹیکہ حفاظتی، اور پھر ہم آگے حفاظتی ٹیکوں کی بھی شاید بات کرنا چاہیں گے۔ بالکل، ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں چاہوں گی کہ جو بچوں کو پیدا ہوتے ہی منہ میں گٹی، شہد، یہ تمام چیزیں چکھا دیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر اصل میں دیکھیے، وہ جو میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پہ، ایک تو خیر ہسٹوریکلی کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائپر آسمولر فوڈ دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ پوٹی کر لے اور پیٹ کی صفائی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے جو ماں کے دودھ کا جو پہلا پورشن ہے، جس کو ہم کولیسٹرم کہتے ہیں، جس کو بعض اوقات لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح دودھ نہیں ہے، وہی وہ شہد اور گٹی ہے جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو مہیا کی ہوئی ہے، جو اس کی اسمولارٹی اس طرح سے دیتی ہے کہ اس کی پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو ہائی کیلوری ہوتی ہے اس میں، اور اس میں پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، تو وہ قدرتی شہد گٹی جو آپ بچے کو پلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ماں کے دودھ میں موجود ہے، اگر اس کو کولیسٹرم فوری طور پہ دیا جائے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے حفاظتی ٹیکہ۔ بالکل، دیکھیے حفاظتی ٹیکے بھی انتہا سے زیادہ اہم ہیں، ہم تو روزانہ کی بنیاد پر یہ مسائل دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستانی حکومت کی ہم بہت ساری برائیاں تو کرتے ہیں، لیکن جو بہت اچھا کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ 30 سے 35 ہزار روپے کے ٹیکے حکومتی پروگرام کے اندر مفت دیے جاتے ہیں تمام بچوں کو، اور یہ بہترین ٹیکے ہیں جو ساری دنیا میں بہت سارے ممالک میں یہ ٹیکے وہ دیے بھی نہیں جا رہے جو پاکستان میں دیے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح حقیقت ہے اس کی۔ تو ہمارے لوگوں کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے جائیں اور اس کو ٹیکے لگوائیں حفاظتی، وہ کام ہم نہیں کر پا رہے، اور اس کام کے نہ ہونے کی، یعنی ہماری جو شرح ہونی چاہیے حفاظتی ٹیکوں کی، وہ تقریباً 90% یا اس سے زائد ہونی چاہیے، تاکہ ہم بیماری کو نہ صرف اس بچے کو پروٹیکٹ کر سکیں بلکہ کمیونٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ یہ وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں، جیسے خسرہ کی بیماری، وہ ظاہر ہے ایک بچے کو ہوگی تو اگر جو بھی اس کے قرب و جوار میں جو بچے ہوں گے، اگر وہ ان کی امیونائزیشن نہیں ہے تو وہ ان کو لگے گی، پھر ان سے کسی اور کو لگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو اپنے بچے اور دوسروں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کمیونٹی میں امیونائزیشن کی شرح جو ہے وہ 90% سے زائد ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی مختلف سروے ہیں، لیکن ہماری شرح جو ہے وہ 50-60% سے اوپر نہیں جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ بچے دیکھتے ہیں جو ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا بچاؤ ممکن ہے، یعنی مفت میں ان کا بچاؤ ممکن ہے۔ خسرے کی بیماری ہے، ابھی ہم خناق کی بیماری ہے، ڈپتھیریا کے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹی بی کی بیماری ہے، ڈائریا کی بیماری ہے، نمونیا کی بیماری ہے، ان سب سے بآسانی بچا جا سکتا ہے حفاظتی ٹیکے لگوانے سے، اور خاص طور پہ جو پہلے 2 سال کے اندر جو بچوں کی اموات ہوتی ہے ان کی بڑی وجہ یہی بیماریاں۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا بچاؤ ممکن ہے، علاج تو بات کی بات ہے، علاج میں تو اخراجات بھی ہیں، علاج میں تو جان کا خطرہ بھی ہے، ظاہر ہے اگر سیویئر بیماری ہو جائے تو ان کا بچاؤ تقریباً سمجھیے 100% ممکن ہے اگر تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں۔ تو بارہا ہماری ماؤں سے، ان تمام والدین سے جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان سے یہ اپیل ہوتی ہے، اور جن کے ارد گرد بچے ہیں، پلیز بڑی مہربانی کریں کہ اپنے بچوں کو لے جائیں صرف مراکز کے اوپر اور ٹیکے لگوائیں۔ ایک آخری جو میں جملہ بولوں گا اس حوالے سے وہ یہ کہ پولیو کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور پولیو کے قطرے، اور یہ تھوڑا ایک نقصان سمجھ لیجئے یا ایک غلط فہمی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہو جاتی ہے کہ جب پولیو کے قطرے گھر پہ آ کے پلائے جاتے ہیں تو والدین شاید یہ سمجھتے ہیں، کچھ ماں باپ، کہ جی ہم نے قطرے پلا دیے تو
یہ امیونائزیشن ہو گئی کہ ہم کئی دفعہ پوچھتے ہیں جی آپ نے پھانسی ٹیکے لگوا لیے؟ ہاں جی ٹیکے لگا. کہاں لگوائے؟ نہیں وہ گھر پہ آئے تھے قطرے پلا گئے. وہ قطرے صرف پولیو کے لیے ہیں, اس سے باقی بیماریوں سے بچاؤ نہیں ہوتا. وہ قطرے ضرور پلائیں جب تک ہمارے ملک میں پولیو کی مصیبت موجود ہے اور بیماری موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ٹیکے نہ لگوائے جائیں. تو دوسرے ٹیکے لازمی لگوانے ہیں. ان ایڈیشن اضافی طور پر پولیو کے ٹیکے جو آتے ہیں, مہمات ہوتی ہیں, ان میں ضرور اپنے بچوں کو پلائیں. بالکل. ایک ڈاکٹر صاحب کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اگر ہم تھرڈ اسٹیپ پہ آ جائیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب گھر جاتا ہے تو ایک چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ یا تو بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا تو پھر وہ رو رہا ہے, ماں کو سمجھ نہیں آ رہی, بھوک لگ رہی ہے, ابھی تو دودھ پلایا تھا. تو یہ جو شروع کے کچھ دن ہوتے ہیں اس میں بچے کی مینجمنٹ کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عام طور پہ ہم دیکھیں جہاں بچہ رویا اور ماں نے جو ہے یہ بوتل پلانے کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جہاں بچہ روتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے یا صحیح جو بھی ہے کوئی نہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے. گھر والے ہی بول بول کے وہ کر دیتے ہیں. تو وہ اٹ از ناٹ آلویز دیٹ کہ جی بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو بھوک لگ رہی ہے. بچے کے رونے کی 10,000 وجوہات, 10,000 زیادہ ہو گیا, بہت ساری وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. بچہ ٹھیک ہے اگر بھوکا ہوگا تو بھی روئے گا, اگر انکمفرٹیبل ہو رہا ہے, آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے ریپ نہیں کیا ہوا تو بھی وہ روئے گا, گرم ہو رہا ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے تو بھی وہ روئے گا, اگر گیلا ہو رہا ہے, پوٹی کی بھی ہے اور صاف نہیں ہوئی ہے تو بھی روئے گا, اور اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بھی روئے گا, اگر چھوٹا سا آنکھ میں اس کے بال بھی چلا گیا تو بھی روئے گا, کبھی کبھار ویسے بھی روئے گا کیونکہ بچے کے پاس کوئی اور ایکسپریشن نہیں ہے رونے کے علاوہ. اگر بچہ یہ چاہ رہا ہے فار ایگزامپل کہ وہ ماں اس کو اٹھائے اور کڈل کرے تو وہ کیسے اپنی رائے کا اظہار کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے, دودھ نہیں ملتا, تو بچہ کوئی بھی اس کی ضرورت ہو, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو رونا ہے. اچھا جو بچہ رو رہا ہے تو ماں کا ظاہر کام یہ ہے کہ وہ پینیکی نہ ہو کہ بس اس کو منہ میں دودھ کی بوتل ہی ڈالنی ہے, اس کو دیکھے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, اس بچے کو اٹھائے, اس کو پہلے دیکھ لے, جیسے میں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ وہ کہیں زیادہ ریپ تو نہیں ہو گیا, گرم تو نہیں ہو رہا, گیلا تو نہیں ہے, اس کا پیمپر تو چینج کرنے کا. اچھا پیمپر بھی ایک الگ مسئلہ ہے, بہرحال اس پہ نہیں جاتے. ایک اور آپ کے نا ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ ہم نے بریسٹ فیڈنگ کی امپورٹنس سے بات کی, ہم اب یہ کہیں گے کہ بوتل نہیں, ماں اپنا دودھ بار بار نہ پلائے. دونوں باتیں بالکل. بوتل کا تو ذکر ہی نہیں, بوتل کا ذکر اس لیے کہ وہ بوتل دینے کی ایک بڑی سب سے بڑی وجہ جو ہم سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ڈاکٹر صاحب وہ دودھ پورا نہیں. اچھا کیسے پتا آپ کو؟ نہیں وہ بچہ رو رہا تھا تو ہم نے اس کو. تو رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دودھ مکمل نہیں ہے, دودھ بالکل مکمل ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے ڈاکٹر کی کہ وہ بچے کو وزن کرے گا, پتہ چل جائے گا کہ بچے کی نشو نما گروتھ, اس کی ویٹ گین ٹھیک ہو رہا ہے نہیں. تو آپ کو رونے پہ کوئی دوسرا دودھ یا اپنا دودھ بھی بلا وجہ نہیں پلانا. اگر ٹائم نہیں ہوا تو اس کو آپ نہ دیں دودھ, اس کا 2 گھنٹے کا ایک وقفہ ہوتا ہے, وقفے کے بعد اس کو دودھ پلائیں, اور چیزیں دیکھیں اس کو کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہو رہا بچے کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے, جی روتا جی رہتا ہے. جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت بچے کے پیٹ میں گیسز بنتی ہیں. دودھ کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں ڈکار دلانا یا برپ کرانا انگریزی میں کہتے ہیں, وہ عمل کرنا فیڈنگ کا ایک حصہ ہے, اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس کو ماں اپنے کندھے پہ لے سکتی ہے, اور یا اس کو اپنے پیر کے اوپر جو ہے وہ الٹا کر کے اور اس کے پیٹ پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال کے پیٹ اگر سہلائے تو وہ ڈکار بچہ لے لیتا ہے. کچھ بچے جلدی کر لیتے ہیں, کچھ بعض اوقات دیر لگ جاتی ہے. تو نارمل تھوڑی بہت گیس بچے کو بننا یا گیس کا خارج ہونا ایک نارمل عمل ہے, اور اس میں ظاہر بچے کو بعض اوقات ایک ڈسکمفرٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ضروری بات پھر بھی یہی ہے کہ بچوں میں دواؤں کا, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, انفنٹس کی اور 6 مہینے سے کم کی, جتنا کم سے کم, ایک تو ایز اے جنرل پرنسپل آپ جتنا کم سے کم دواؤں کا استعمال کریں وہ بہتر ہے. تو اگر یہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی بچہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہا ہے یا تھوڑا سا رو رہا ہے, اور اس کو آپ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ برپ کرا لیں, تھوڑی دیر الٹا لٹا دیں جس کو ہم ٹمی ٹائم کہتے ہیں, اس کو پیٹ کو سہلا لیں, اور تھوڑا سا سر اس کا اگر اوپر انکلائن کر کے رکھیں تو اس صورت میں بھی بہتری ہو جاتی ہے اور اس کی گیس وغیرہ خارج ہو جاتی ہے. تو یہ تقریباً 80-90% میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. اچھا ایک
چیز ہوتی ہے انفنٹ کولک یا انفنٹائل کولک یا کولک بیبیز جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے. کولک بیبیز جو ہے وہ ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچہ بڑی شدت کے ساتھ روتا ہے اور کئی گھنٹے سمجھیے کہ جس کو کہنا چاہیے انورٹڈ کامز بلا وجہ روتا ہے، چیخ کے روئے گا اور بالکل کسی چیز سے چپ نہیں ہوگا، نہ اٹھانے سے نہ کسی کچھ کرنے سے. مغرب کے بعد شام کے وقت یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو رول آف 3 کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک وہ بچہ جو ہے وہ روتا رہتا ہے. ہفتے میں 3 دن اس طرح سے ہوتا ہے، اور 3 ہفتے سے زیادہ اگر یہ چیز ہو تو یہ انفنٹ کولک ایک پوری کیٹیگری ہے جس کو ہم، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے نارمل گیس سے، نارمل اس سے پیٹ کے درد سے. یہ فنومینا بہت زیادہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے میڈیسن کے اندر کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی مختلف تھیوریز ہیں کہ جی کیا کیمیکلز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بہت کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بچے کے لیے خطرناک چیز نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی بچے کو لانگ ٹرم پرابلم نہیں ہوتا، کسی آرگن کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا، کسی چیز پہ کوئی منفی اثرات بہت زیادہ نہیں آتے، سوائے اس کے کہ بچہ یقینی طور پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ روتا ہے، جو فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت ایک تکلیف دہ عمل ہے. اگین اس میں بھی کوئی میجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کے جو ہے وہ طریقے وہی ہیں کہ اس کو اٹھا لیا جائے، تھوڑا راک کیا جائے، اس کو تھوڑا گھما دیں، باہر سہلا دیں، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو کمفرٹ دے سکے. اور وقت کے ساتھ یہ چیز دھیرے دھیرے بہتر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی کوئی گھر کی کوئی چیز آپ اگر بہت ہی زیادہ دینا ہے تو سونف کا پانی وغیرہ بنا کے دے دیں اس کو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پانی کے بھی پھر مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی جراثیم نہ چلے جائیں، تو جتنی کم چیزیں بچے میں استعمال کی جائیں اور جتنا نان انویزو یا بغیر دواؤں کے اس کا حل کر لیا جائے وہ بہتر. اچھا، اس کے ساتھ ایک میں سوال ایڈ کروں جی گی کہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یوزلی گھر کے بڑے ضرور ہی کہتے ہیں بار بار کہ تم نے دیکھا آج چنے کی دال کھائی تھی اس لیے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اچھا، اس کا بالکل یہ کہا جاتا ہے اور یہ ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں بہت کامن میتھس میں سے آتا ہے. اس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو. البتہ جو اینیکڈوٹل چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جن بچوں کو یہ کولکس ہوتا ہے، بعض اوقات ان میں یہ ریکمینڈڈ ہے یا سجیسٹڈ ہے کہ ماں کچھ چیزیں اپنی غذا سے جو الرجیز پروڈیوس کرتی ہیں، جیسے دالیں نہیں، مچھلی ہو گئی، انڈا ہو گیا، یا ڈیری کے پروڈکٹس ہیں، وہ اگر اوائڈ کر کے دیکھ لے کہ اس سے کیا یہ کولک میں بہتری آتی ہے. کبھی کبھار آ جاتی ہے بہتری، لیکن ایز سچ ہم ماں سے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گرم چیزیں، ایک تو ہمارے یہاں گرم، ٹھنڈا، بادی، بہت سارے اس طرح کے کانسیپٹس ہیں جو بنیادی طور پہ حکمت سے چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹریڈیشنلی اس ریجن میں حکمت کا بڑا عمل دخل رہا ہے، تو وہ جو کانسیپٹس ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں میں کوئی ایسا کانسیپٹ گرم کھانا، ٹھنڈا کھانا، بادی کھانا وہ نہیں ہے. تو ہم تو کوئی اس چیز سجیسٹ نہیں کرتے. ہم تو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ ماں لے، ایک اور بلکہ ایکسٹرا کیلوریز، ایک 500 کیلوریز جو ہے وہ فاضل لے. اب اس میں ایک روٹی ایکسٹرا کھا لے یا کچھ کر لے، تاکہ جو دودھ ماں بچے کو پلا رہی ہے اس کی غذائیت اس کی پوری ہو. پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھے. پانی کا مطلب پانی، جوسز، دودھ، لکوڈز زیادہ لے، تاکہ وہ ڈی ہائیڈریٹ اگر مدر ہو جائے گی، اسپیشلی جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو اگر مدر ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگی تو پھر اس میں ظاہر دودھ نہیں آئے گا. تو روزے بعض اوقات لوگ رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی روزوں میں اگر ظاہر ہے کہ چھوٹ ہے تو وہ آپ بعد میں رکھ لیں، پورے کر لیں. لیکن جب آپ فیڈ کرا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ، کیونکہ بچے کی غذا آپ سے جا رہی ہے، اگر آپ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ، میں نے جیسے شروع میں کہا پریگننسی میں کہ 2 لوگوں کے 2 زندگیوں کا سوال ہے. تو جب تک ماں فیڈ کر رہی ہے، اور اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب ہے کہ دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ دی جائے اس کو. ڈاکٹر صاحب ایک کال. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی میں ربیہ بات کر رہی ہوں. جی ربیہ. بچوں کو جو فیڈ مائیں کراتی ہیں، یہ کم از کم کتنے عرصے تک کروانا چاہیے؟ یہ بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کوئی ماں 2.5 سال کراتی ہے، کوئی ماں 5 سال کراتی ہے. نظموں سکین ان کی وائف دیکھے گئے دستخط کرا کے میرے باپ نے کروائے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی گروتھ اور نشو و نما میں، میری بچی تب 5 سال کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے.
نہیں اور دیکھ ہے نا جی جی یعنی کہ ان کے لیے کیا کیا ایسی ایڈوائز ہو جو بچوں کے لیے ٹھیک ہے، اچھے یعنی صحیح یعنی کہ بچوں کے اوکے لیے اوکے اچھی جی، رہے. چلیں بہت ہاں شکریہ، جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیے آپ کا سوال یہ تھا کہ بچے کو کتنے عرصے تک ماں اپنا دودھ پلائے. آئی تھنک کہ یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر بھی یہ ہے اور ہم میڈیکلی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال تک ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے. اچھا جب 2 سال کہا جاتا ہے تو 2 سال میں 6 ماہ تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، اس کے اندر تو آپ کو کوئی بھی چیز ماں ایڈ کے نہیں دودھ کرنا. کے علاوہ نہیں دینی. 6 ماہ کے بعد آپ اس کی غذا شروع کر سکتے ہیں جس میں عام گھر کی بنی ہوئی چیزیں، کھچڑی ہو گئی، سابودانہ ہو گیا، دلیا ہو گیا، سوجی ہو گئی اور پھل وغیرہ شامل ہیں جو وہ آپ شروع کر دیں اور پھر ان کی آپ مقدار اور تعداد آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. پھر اس کے ساتھ اس میں سبزیاں ایڈ کر دیں، اس میں گوشت ایڈ کر دیں. 1 سال کے بعد اس کو آپ انڈا وغیرہ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، شہد ہے، انڈا ہے. پھر آپ تو دودھ کو آپ آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جائیں. ماں اپنا دودھ جو ہے وہ پلانے کی اس کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے اور غذا اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو 1 سال کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ اگر دن بھر ماں اس کو غذا دے دیتی ہے، دن میں 3 دفعہ سے 4 دفعہ، اور رات میں سوتے ہوئے وہ اپنا دودھ پلا لے تو یہ ایک مناسب طریقہ ہے. بالکل اور پھر 1.5-2 سال کے بعد پھر وہ ماں اگر دودھ اپنا بند بھی کر دے اور غذا کو پھر بڑھاتے جائے. اور غذا بیلنس ہونی چاہیے. آپ کا سوال تھا کہ 4 سال کی بچی ہو گئی اس کو کیا غذا. دیکھیے غذا میں کوئی فکس طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جیسے فوڈ گروپس ہیں اس میں سبزیاں اور پھل کا استعمال ضرور آپ کو شروع سے رکھنا چاہیے کیونکہ وہ آگے چل کے بہت کام آتے ہیں. پھر دوسرا جو گروپ ہے وہ گوشت، دالیں، پروٹین کا جو گروپ ہے جس میں گوشت آ جاتا ہے، دالیں ہیں، مچھلی ہے، انڈا ہے، یہ اس کے اندر کوئی چیز شامل ہونی چاہیے. پھر اس کا جو ہے وہ گرینز آ جاتے ہیں جس کے اندر جو روٹی ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو پھر دودھ ہے ظاہر ہے. تو مختلف ٹھیک. فوڈ گروپس اس کی ڈائٹ کو اندر ساری چیزیں شامل رکھیں اور ایک بیلنس ڈائٹ کے طور پہ اس کو اگر آپ دیں تو تمام چیزیں بچوں کو مل جاتی ہے. نہ کسی اس کو بھوک کی دوا کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو بالکل. کسی وٹامن کی ضرورت اچھا پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے یوزلی ماں ڈائجیشن کے حوالے سے بڑی پریشان رہتی ہے اس پہ کہ آج ایسا اسٹول آیا، آج اس کلر کا آیا، تو بہت 6 سے 8 مہینے تک ماں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ جی 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 ڈائجیشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. نہیں ڈائجیشن دیکھیے ایک تو ہوتا ہے بریسٹ فیڈ اسٹول جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے. ہر دودھ کے بعد بچے چھوٹی چھوٹی سی پھٹی سی رنگ کی پوٹی کر دیتے ہیں جس کو ماں بعض اوقات ڈائریا سمجھتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ڈاکٹر بھی دوائی دے دیتے ہیں. ہاں. تو وہ ڈائریا نہیں ہوتا، وہ بریسٹ فیڈ اسٹولز ہوتے ہیں جو کہ نارملی بچہ 8 10 15 20 تک بھی موشن نہیں کہتے اس کو، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹول وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل چیز ہے. اچھا اسٹول کا پیٹرن بچوں میں بہت ویری کرتا ہے، یعنی بچہ 8 10 اسٹول بھی روزانہ کر سکتا ہے اور 4 دن میں 1 دفعہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں نارمل ہیں. صحیح. اسی طرح سے کیونکہ ماں کا حساب وہی ہوتا ہے کہ جی بچے کو قبض ہو رہا ہے. اچھا قبض ہم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ بچے کے اسٹول ہارڈ نہ ہو جائے. اگر بچے کے اسٹول ہارڈ ہو رہے، سخت ہے، تو پھر تو وہ قبض کہلاتا ہے. اگر وہ 2 دن کے بعد کرتا ہے، 3 دن بعد کرتا ہے اور اسٹول اس کے سافٹ ہے تو وہ قبض نہیں کہلاتا. صحیح. ہاں ماں اور وہ پریشان ہو رنگ جاتی ہے سے اس کوئی وقت. فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہرے رنگ ہو گیا کہ پیلا ہو گیا، لال نہ ہو. وہ لال کا مطلب خطرناک ہوتا ہے، اس میں بلڈ آ سکتا ہے. لیکن نارمل جو یہ گرین کلر اسٹول جس میں ٹھنڈ لگنے کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، بالکل بالکل. وہ ایسا نہیں ہے. وہ جو بائل کا کلر ہوتا ہے کہ جو لیور کی سیکریشن ہوتی ہیں تو ہاں. وہ بچہ اگر تھوڑا سا اسٹول اس کے تیز ہو جاتے ہیں، آتے تیز کام کرتی ہیں تو اسٹول کا جو کلر ہے وہ گرین ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ ماں یہاں کی شکایت کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں رنگ کا اسٹول آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کون سے رنگ کا پسند ہے وہ کروا دیتے ہیں. اچھا ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ جو کولک پینس ہوتی ہیں، جی ٹھیک جی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ کولک بیبی ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں، جی تو جی وہ ٹائم پیریڈ کولک کا کب تک رہتا ہے، نہیں یہ نہیں سوال ہے. کب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب ختم ہوتا ہے. ہاں 3 ڈیسائیڈ تو مہینے میں 3 ہفتے میں ہم اس کو ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک بھئی ہے. یہ جو ہے وہ ہاں کولک کولک ہو گیا. انفنٹ کولک ہے، ہاں. اور 3 مہینے تک وہ عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا 3 مہینے میں ختم ہو جی جاتا جی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جوائنٹس ایک ایسی چیز ہے جی جو جی بچوں کے پیدا ہوتے ہی دیکھی جاتی ہے، تو اس پہ بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا بتا دیجیے. بالکل. جوائنٹس کا بھی ایک بڑا متس ہے، مختلف وہ جھاڑنا واڑنا پھونکنا پتہ نہیں کیا ہے. تو دیکھیے جوائنٹس سب بچوں میں ہوتا ہے، اور جوائنٹس یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لیور کا جوائنٹس نہیں ہوتا. یہ صحیح. چونکہ بچوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں خون کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں، اس کا ہیموگلوبن لیول نارمل ایڈلٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس کی جی. وجہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کو زیادہ ہیموگلوبن چاہیے ہوتا ہے.
تو وہ جو ایکسٹرا ہیموگلوبن ہے یا جو ایکسٹرا ریڈ سیلز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کی ضرورت اب باڈی کو نہیں ہے، اور وہ ایک سبسٹنس بناتے ہیں جو جوائنٹس کرتا ہے، بیلیروبن پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ لیور کی خرابی والا جوائنٹس الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ جو نیو بورن کا جوائنٹس ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ نارمل جو جوائنٹس ہے وہ تیسرے دن سے شروع ہو کے 10 دن تک، یعنی 5 دن تک میکسیمم ہوتا ہے اور 10 دن تک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات مہینہ بھی چل جاتا ہے۔ جو ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ پھر اگر جوائنٹس زیادہ ہونے لگے دیکھنے سے تو اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں، نارملی تیسرے چوتھے دن ایک لیول ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھا جاتا ہے بچے کے وزن کے حساب سے کہ یہ وزن کے حساب سے یہ جوائنٹس نارمل ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی لائٹ کے نیچے رکھا جاتا ہے جس کو ہم فوٹو تھراپی کہتے ہیں، اور وہ اس بلیروبن کو کنورٹ کر دیتی ہے ان کمپاؤنڈز میں جو یورین سے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے بچوں میں ڈائریا بہت عام ہو جاتا ہے جی جی اور انفیکشنز ہیں، تو کیا چھوٹے بچوں کو ان تمام انفیکشن سے کیسے دور کر سکتے دیکھیے، ایک تو بنیادی چیزیں ہم نے کوئی پرانی بات آ جائے گی بریسٹ فیڈنگ کی، پرانی نہیں ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم نے بتایا کہ ایک تو آپ جب بریسٹ فیڈ بچے کو کرتے ہیں تو آپ سمجھیے بہترین بچے کے لیے وہ بچاؤ بھی ہے انفیکشن سے، کیونکہ بریسٹ فیڈنگ میں ایک تو کیونکہ اسٹرائل بریسٹ ملک جاتا ہے، اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتے، بہترین چیز ہوتی ہے، آپ کو اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ اسٹرائل کنڈیشن میں بچے کو بریسٹ فیڈ ملتا ہے، تو اگر آپ 6 مہینے بھی ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کر لیتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچوں کو بچا دیتا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ جنرل پرنسپلز ہیں صفائی کا خیال، صفائی ستھرائی کا، کہ جب بھی آپ بچے کو ہینڈل کرتے ہیں، جب بچے کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ایک تو ہر آدمی اس کو اٹھائے، منہ میں اس کی انگلی ڈال دے، اس کو پیار کرے، صحیح بات ظاہر ہے اگر اس کو کوئی فلو ہوا ہے، اس کو جراثیم ہے، تو وہ بچے کو ٹرانسفر ہوں گے، بچہ چھوٹا ہے، اس کی امیونٹی اتنی بنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بچوں کو چھوٹے چھوٹے پرابلمز آتے ہیں وہ بنیادی طور پہ بچے اپنی امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم کھانسی نزلہ بخار، تو اسی طریقے سے وہ بچہ اپنی امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے، تو امیونٹی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کم ہوتی ہے ان جراثیم کے جو اس کے ارد گرد شامل ہے، مطلب ارد گرد موجود ہے، تو لوگوں کو بہت زیادہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے کلوز انٹریکشن اوائڈ کرنی چاہیے، خاص طور پہ اگر کوئی خود ان کو پرابلم ہو رہا ہے، کوئی کھانسی نزلہ بخار ہے، فلو ہے، تو کوشش خود سے کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ بہت زیادہ کلوز انٹریکشن نہ کریں۔ پھر ماں جو بچے کو، ظاہر ہے ماں کو تو بچے کو ہینڈل کرنا ہے، وہ اس کو اپنا صفائی ستھرائی کا، صحت کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ اچھی طریقے سے دھوئے۔ ابھی تو بچہ اگر چھوٹا ہے بریسٹ فیڈ کرا ہے، لیکن جب بچے کو کھلانا شروع کرے تو اس کے برتن صاف ہوں، بچے کے ماں کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، بچے کو کلین کرنے کے بعد جو ہے وہ پوٹی وغیرہ صاف کرنے کے بعد اس کے ہاتھ اچھی طرح سے دھلے ہوں، یہی جنرل پرنسپل ہو۔ جیسے پھر جب بچے بڑے ہونا شروع کرتے ہیں تو بچوں کی اپنی ہاتھ دھونا، ان کی صحت صفائی کا خیال رکھنا، اور حفاظتی ٹیکے، سوری میں پھر بھول گیا، حفاظتی ٹیکے تو امیونائزیشن، بریسٹ فیڈنگ اگین آر پروٹیکٹیو ٹو موسٹ آف دا انفیکشن ان ایڈیشن ٹو دی جنرل پرنسپل آف صفائی ستھرائی، اور پانی بھی صاف استعمال کریں۔ پانی اگر ابلا ہوا استعمال، ایک ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ ہو گیا منرل واٹر کا، دیکھیے منرل واٹر شاید اچھی چیز ہو، لیکن منرل واٹر کا یہ خیال کیجئے کہ ہر وہ پانی جو کہ بوتل میں بند ہو کے آ رہا ہے وہ منرل واٹر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہمیں اس پانی کا سورس کیا ہے، اس کے جراثیم کتنے صاف ہوئے ہیں نہیں ہوئے، کیونکہ منرل واٹر بنانا پوری ایک صحیح منرل واٹر جس کو یہ کہا جاتا ہے یا اسٹرائل واٹر، وہ ایک پوری بڑی سائنس ہے، اور زیادہ تر جو جگہوں پہ منرل واٹر کہہ کے جو بوتل میں پانی دیا جا رہا ہے وہ صاف پانی نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی پروسیس سے ضرور گزرا ہوا ہو شاید، لیکن وہ پروسیس اتنا ڈیلیکیٹ نہیں ہوتا جو جراثیم کو روک سکے۔ تو بہتر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ابال کے پانی دے، جو اپنے ہاتھ سے آپ ماں بچے کو اگر ابال کے ابلا ہوا پانی صاف کر کے اس کو ٹھنڈا کر لے، وہی بچے کو پلائیں، وہی بچے کی غذا کے لیے بھی استعمال کریں، وہ آپ کو پتا ہے، آپ نے خود ابالا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صاف پانی ہے، باقی جو بند پانی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جی ابھی جیسے سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے تو ہم اپنے بچوں کو ظاہر ہے بہت گرم بھی کر دیتے ہیں، لیکن کھانسی، بخار یا سینہ خراب ہونے کی بہت زیادہ شکایت آتی ہے 6 مہینے کے بچوں کے اندر، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بچے کو دوائی بالکل نہیں دینی ہے اس میں،
تو اتنے چھوٹے بچوں کو اگر سینہ خراب ہو جائے کیسے حفاظت کریں اس کی؟ نہیں، ایک تو پہلے جملہ ٹھیک کر لیجیے، میں نے ایسا نہیں کہا کہ دوائی بالکل نہیں دینی ہے. اچھا نہیں مطلب دوا کی ہماری جہاں عادت ہوتی ہے نا کہ ہم ہر چیز کے لیے ڈیسائیڈ خود ہی کر لیتے ہیں نہیں سیلف وہ نہیں کریں، میڈیکیشن وہ کے نہیں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں. دیکھیے پہلے تو ہم نے وہی باتیں کی کہ جی ایک تو جو بنیادی صفائی وفائی کی بات ہو گئی وہ ہو گئی. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ ولنریبل ہے. وہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، موسم میں تبدیلی ہوتی ہے، جراثیم وائرل بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھی طریقے سے کور کر کے اس کو ایڈیکویٹ کپڑے اتنے پہنائیں کہ وہ ایک نارمل وارم ٹیمپریچر کے ساتھ ہو تاکہ وہ محفوظ رہ سکے. پھر جب اس کو نزلہ کھانسی، دیکھیے ہوگا نزلہ کھانسی تھوڑا بہت، میں نے جیسے کہا کہ یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، تو تھوڑا بہت پرابلم چھوٹے موٹے ہوتے ہیں بچوں کو. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائیں کم استعمال کریں. میں نے یہ نہیں کہا دوائیں نہیں استعمال کریں، کوشش یہ کریں کہ دوائیں کم سے کم استعمال کریں. اینٹی بائیوٹکس خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ ماؤں کو، ڈاکٹروں کو، سب کو یہ پیغام دوں کہ خدا را اینٹی بائیوٹک کا استعمال کم سے کم رکھیں. اینٹی بائیوٹک بہترین دوائیں ہیں، یہ میرا مطلب مت لیجیے گا کہ اینٹی بائیوٹک خطرناک ہے. اینٹی بائیوٹکس بالکل خطرناک نہیں ہے، بہترین دوائیں، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح جگہ پہ ہو تو. اور اگر اس کا استعمال صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا تو وہ نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ جراثیم کو ریزسٹنٹ کر دیتی ہیں. ہم اس سے تو نیو بورن سے متعلق نہیں ہے، لیکن ٹائیفائڈ کا بڑا پرابلم ہم کامنلی بچوں میں دیکھتے ہیں، جس کو ایک اسپیشلی ہم کہتے ہیں ایکس ڈی آر، یعنی ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، جو کہ عام دواؤں سے تقریباً ساری دواؤں سے اب ریزسٹنٹ ہو چکا ہے اور پاکستان میں ہی زیادہ پایا جا رہا ہے. اور اب ایک آدھ دوا ایسی بچی ہے جس سے وہ سینسیٹیو ہے، وہ جراثیم ٹائیفائڈ کا. اگر خدا نخواستہ کل کو ہم اس دوا سے بھی ریزسٹنٹ ہو گئے تو پھر ہمارے پاس دوائیں نہیں بچیں گی اس کا علاج کرنے کے لیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ سوال تو میں کرنا تو نہیں چاہی تھی، لیکن بہت اتنے سوال اس پہ آ گئے کہ جو کولک بیبیز ہوتا ہے، ہم برانڈ کا نام نہیں لیتے، ایک سرپ ملتا ہے جو ہم بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں، بڑے سافٹ کا پانی جیسا ہی ہوتا ہے، کیا وہ پلا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی ڈراپس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی، میں یہی کہوں گا کہ کبھی کبھار آپ سمپل کوئی چیزیں دے دیں، لیکن یہ کہ یہ پانی اور جو بوتل، جو گرائپ واٹر کی آپ بات کریے، وہ کیا ہی دیتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا شامل ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی نہ دیں. وہ بہت ساری باتیں اس میں ازمپشنز ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کم سے کم چیزیں استعمال کرنی چاہیے بچوں کو. کبھی کبھار کوئی اگر اس طرح کی گھریلو ٹوٹکے استعمال کر لیں، سکائی وکائی کر لیں، وہ کہتے ہیں اجوائن لگا دی، میں نے کہا کوئی بھی ایسا کام کر لو جو جس سے بچے کو نقصان نہ ہو. ہینگ بھی لگا دیتے ہیں، لگا دی، کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے، میں چاہوں گی کہ ہم پھر ایک دفعہ آپ اس کو سم اپ کر دیجیے، اور تاکہ ایک ایسا پیغام جو ماں تک پہنچ جائے کہ واقعی بچے کی نشوونما اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ان 5 پوائنٹس کو اگر آپ فالو کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماں اپنی صحت کا خیال کرے، کیونکہ ماں اگر خود بیمار ہوگی، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے کا بھی خیال نہیں کر سکتی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کی، اور جو بھی فیملی سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس نے بچے کو جنم دینا ہے یا دیا ہے اور جس نے بچے کو پالنا ہے، پہلے تو اس کا خیال کرے نا. وہ ٹھیک ہوگی تو پھر آگے کام ہو سکے گا. تو پہلا تو کام یہ ہے کہ ماں کا خیال کیا جائے. دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ جی بریسٹ فیڈنگ یا ماں کا دودھ انتہا سے زیادہ اہم ہے. جتنی دفعہ کہیں وہ کم ہے، تو وہ پوری کوشش اپنی کریں. ٹھیک ہے کبھی کبھار لیکٹیشن فیلئر ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ہزاروں میں کسی کو ہو جاتا ہے. ماں اپنے طور سے نیت ٹھیک رکھے، پوری کوشش کرے کہ مجھے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے. کوئی دوا ڈاکٹر بھی اگر کوئی اس کو لکھ کے دیتا ہے، وہ کہے کہ نہیں اگر مجھے اپنا دودھ پلانا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، تو اگلی دفعہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں لکھ کے دے گا اس کو دودھ. تیسرا کام اس کا ہو گیا، ہم نے بتایا کہ جی حفاظتی ٹیکے. ٹھیک ہے، حفاظتی ٹیکے انتہا سے زیادہ اہم ہے، وہ ضرور لگوائے، بچوں کو بیماری سے بچائے. چوتھا کام اس کا ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں غذا. ٹھیک ہے، وہ ایک بیلنس ڈائٹ، یعنی 6 ماہ کے بعد اپنے بچوں کو پراپر ڈائٹ شروع کرے، تمام فوڈ گروپس دے، سبزی، پھل، گوشت، مچھلی، انڈا، جو جب اپنی حیثیت ہے، جو اپنے گھر کے ماحول ہے اس کے مطابق دی جا سکے. یہ بچوں کی غذائیں ایکسپینسو نہیں ہوتی، گھروں کی چیزوں سے عام طور پہ بنائی جا سکتی ہیں بڑے آرام سے،
اور مکمل نیوٹریشن دے سکتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں یہ بتاؤں، اگر آپ کو کھچڑی ہے، بالکل دال چاول کھچڑی ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی سبزی ملا دیں، اس میں ساتھ میں کوئی تھوڑا سا جو بھی گوشت قیمہ گھر میں موجود ہے وہ ڈال دیں، اور اوپر سے 1 چمچ مکھن کا یا گھی کا ڈال دیں، تو یہ کمپلیٹ فوڈ ہے. اس کے اندر ہر چیز آپ نے بچے کو دے دی. تو اس کی غذائیت کا خیال کریں. اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ بچوں کو انجوائے کریں. اور سوری، ایک بہت چیز میں اچھا ہوا آپ نے رات یاد کو دلا جو دیا. سونے کو بھی نہیں نہیں، ملتا ایک بڑی ضروری چیز میں ہاں. دلا، خدا کے لیے اچھا ہوا یہ مجھے یاد آ جلدی گیا سے 2 کہ منٹ ہے. موبائل سے جان چھڑا لیجئے. اوف. پلیز 6 بڑی مہینے کے بچے کو مہربانی بھی دے کیجئے. دیتے ہیں. 6 ماہ کے بچے کو، 8 مہینے کے بچہ آتا ہے، وہ انجیکشن لگانے کے لیے آیا، اس کے سامنے موبائل رکھ دیتے ہیں. بچوں کو انتہا سے زیادہ یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس کے اندر بچوں کا آپ کے کنسنٹریشن اسپین خراب ہو رہا ہے، ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی اسکول پرفارمنس آگے چل کے خراب ہو جائے گی. تو خدا را اسکرین ٹائم 0 کر دیجئے. 2 سال سے پہلے اسکرین ٹائم 0 ہے. اور آگے جو بچے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. 1 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی. ماں باپ نے بچوں کو موبائل دے کے گھروں میں بٹھا دیا ہے، بچے باہر نہیں جاتے، بچے کھیلتے نہیں ہیں، ان کی صحت پہ انتہائی مضر اثرات ہو رہے ہیں.